السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فیضان نامے میں۔ دوستو، کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہم آپ کے حضور حاضر ہیں ایک اور عظیم شخصیت کے تذکرے کے ساتھ۔ دنیا جنہیں مولانا ابوالوفا فصیحی علیہ رحمت رضوان کے نام گرامی سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین پچھلے کئی صدیوں سے علم و عرفان کا گہوارہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر ایک سے ایک عالم دین، خادم اسلام نے جنم لیا ہے، جنہوں نے تبلیغ دین اور دعوت اسلام میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے علم و فضل کے ذریعے احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا۔ ماضی قریب میں بے شمار علماء نے خدمت دین میں اپنا اہم اور نمایاں کردار ادا کیا اور عوام مسلمین میں نمایاں حیثیت سے پہچانے گئے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت صاحبان الہند مولانا ابوالوفا فصیحی غازی پوری علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی بھی ہے۔ حضرت صاحبان الہند علیہ رحمت رضوان نے ایک علمی اور روحانی خانوادے میں آنکھ کھولی اور آپ کے سن پیدائش کا صحیح علم ہو نہ سکا۔ گمان یہ ہے کہ 20ویں صدی کے ربیع اول یعنی 1921 سے 1925 کے درمیان آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید ابوالبرکات فصیحی اور دادا کا نام مولانا سید امانت اللہ فصیحی اور پردادا کا نام مولانا سید محمد فصیح امام الحرمین تھا۔ حضرت مولانا سید محمد فصیحی کی وجہ سے آپ کا خاندانی لاحقہ یا سرنیم کہہ لے فصیحی ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں اپنے بزرگوں سے حاصل کی، پھر مدرسہ دینیہ غازی پور میں درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد غازی پور کے قدیم اور معروف ادارے مدرسہ چشمہ رحمت سے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لے گئے اور داخلہ لے کر تقریباً 1 سال تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد قومی، ملی، مذہبی امور میں مصروف ہوئے اور روحانی مریضوں کا آپ علاج کرتے رہے۔ مردہ دلوں کی آبیاری کر کے انہیں زندہ کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کیا اور ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ کے مریدین اور متوسلین کا سلسلہ بہار، بنگال، اڑیسہ، ممبئی اور ملک کے دیگر شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ نے 8 برس کی عمر ہی سے خطابت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ خطابت کی صلاحیت خداداد تھی اور جو عمر کے ساتھ پروان چڑھتی رہی، ایک وقت آیا کہ آپ کا شمار ملک کے نامور مقررین اور خطیبوں میں شمار ہونے لگا اور آپ کی سحر بیانی کی وجہ سے علماء و مشائخ آپ کو صاحبان الہند کے عظیم لقب سے یاد کرتے رہے۔ آپ کی تقریر میں جذبات کی اتنی تیز آنچ ہوتی تھی کہ اس کی آتش نوائی اور جادوگری سے پیراہنے گل بھی سلگنے لگ جاتے تھے اور رگے سنگ سے بھی لہو ٹپکنے لگتا۔ جب آپ تقریر کرتے تو فصاحت ہاتھ باندھے کھڑی رہتی اور بلاغت باریابی کی اجازت چاہتی۔ الفاظ کی شوکت سے مضامین کے ماتھے پر پسینہ چھوڑتا اور طائر خیال کی پرواز شاخ توبہ کو چھو لیتی۔ دوسری طرف جب ایک ادیب کی حیثیت سے قلم اٹھاتے، حروف کو زبان مل جاتی اور الفاظ کا کارواں صفحہ قرطاس پر منزل مقصود سمجھ کر اترنے لگتا۔ کسی بھی جلسے میں آپ کی شرکت اس جلسے کی کامیابی تسلیم کی جاتی تھی۔ آپ اپنے زمانے میں اہل سنت کے جلسوں کی آبرو تھے، جس میں اہل علم کا طبقہ کثرت سے جمع ہوا کرتا تھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی فصاحت کی وجہ سے اہل علم نے آپ کو فصیحی کا خطاب دیا ہے، حالانکہ آپ اپنے جد امجد مولانا سید محمد فصیح کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ فصیحی لکھا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے۔ آپ کی دینی سرگرمیوں کا عروج 60 اور 70 کی دہائیوں میں ہوا، جن میں سے آپ کے اپنے بے حد قریبی احباب علامہ ارشد القادری عیسی القلم علیہ رحمت رضوان، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت پاسبان اہل سنت حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی، غازی دورہ حضرت علامہ سید مظفر حسین اشرفی کچچو علیہ رحمت رضوان کے ساتھ مل کر دین و ملت کے لیے سربکف میدان میں نظر آئے۔ اور اس زمانے میں اہل سنت کی کوئی بھی تحریک ان حضرات کے بغیر نہیں چلتی تھی۔ آپ آل انڈیا تحریک تبلیغ سیرت کے نائب صدر بھی رہے اور اس کے علاوہ متعدد تحریکوں اور اداروں کی رکنیت بھی آپ کے ذمہ رہی۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ صاحبان الہند ابوالوفا فصیحی ساحر البیان ہونے کے ساتھ ساتھ مخالفین کے لیے ننگی تلوار بھی تھے اور ایک شعلہ بار خطیب اور ایک بلند پایہ ادیب کی حیثیت سے عالمگیر شہرت کے مالک ہیں۔
خطابت اور مذہبی و ملی قیادت کے علاوہ آپ منفرد لب و لہجے کے صاحب دیوان شاعر بھی تھے۔ آپ کی کئی نعتیہ کلام اور اشعار مقبول عام ہوئے۔ آپ کی حیرت انگیز شعری صلاحیتوں کا آئینہ دار بے نقاب چہرے کے نام سے ایک مفصل مسدس قصیدہ منظر عام پر آیا، جس کا ہر شعر پڑھنے والے کو سر دھننے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ 1963 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی عرس کی محفل میں پہلی بار یہ نظم پڑھی گئی، جسے سن کر حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ رحمت رضوان اس قدر محظوظ ہوئے کہ اس نظم کے اختتام پر برجستہ کھڑے ہو کر فرمایا، ہر طرف سے یہی آتی ہے صدا زندہ باد، اہل سنت و جماعت کا وفا زندہ باد، اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی جیب خاص سے 51 روپے عطا فرمائے۔ یہ مسدس دوسری مرتبہ ان کے پوتے حضرت سید ابو النصر فصیح غازی پوری کے زہر تمام گیسوئے برہم کے عنوان سے 2016 میں شائع ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ کے کئی نعتیہ کلام اور اشعار مقبول عام ہوئے۔ آپ کی نعت کا ایک شعر ملک و بیرونی ملک کی محفلوں کی زینت آج تک بنا ہوا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آپ کا مکمل نعتیہ کلام رنگ وفا کے عنوان سے جامع نور کلکتہ میں ماہ مارچ 1967 کو شائع ہوا۔ آپ نے کئی کتابیں یادگار چھوڑی جو آپ کے علم و فضل اور دقت نظر کی آئینہ دار رہیں۔ ان کتابوں میں طلوع حق، بے نقاب چہرے اور ثواب وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر کا اجرا نئی آب و تاب کے ساتھ عرس فصیح غازی پوری میں 25 اکتوبر اور عرس حافظ ملت جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 25 دسمبر 2022 کو ہوا۔ حضرت ابو الوفا فصیح علیہ رحمت رضوان اپنے والد گرامی کے مرید و خلیفہ تھے، اور آپ کو آپ کے چاچا حضرت مولانا ابو الخیر فصیحی اور حضور محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی کچچوی علیہ رحمت رضوان سے شرف خلافت اور اجازت حاصل تھی۔ اس کے علاوہ دیگر اکابر اور مشائخ سے بھی آپ کو شرف خلافت حاصل تھی۔ 10 صفر المظفر 1398 ہجری بمطابق 21 جنوری 1978 کو یہ آفتاب علم و فن، مہتاب رشد و ہدایت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا اور خانقاہ فصیح غازی پور کے احاطے میں مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔